کہ بعض اوقات ہم لیٹ شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب اٹھیں گے تو میں شامل ہوں، اور کچھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پھر ثنا کا بھی ہے، وہ لیتا ہوں میں۔ دیکھیں، افضل یہ ہے کہ موافقت جماعت اختیار کی جائے، اس لیے آدمی کھڑا ہو، تھوڑی دیر ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے اور پھر سجدے میں چلا جائے، اگرچہ یہ رکعت ملے گی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس نے رکوع پا لیا اس کو وہ رکعت ملتی ہے، یہ رکعت نکل گئی۔ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ دیر سے شامل ہوئے اور امام صاحب اگلی رکعت میں کھڑے ہو گئے تھے تو سابقہ رکعت کو لوٹانا لازم ہوتا ہے، ایسے اس کو لوٹانا تو ہوگا، لیکن موافقت جماعت شریعت کو محبوب ہے، مطلوب ہے، اور اس کا طریقہ ہے، اور موافقت ایسے ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ شامل ہو جائیں۔ کھڑے ہوئے ہیں سب سجدے میں آپ، یہ مخالفت جماعت ہے جو مناسب نہیں ہے، گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے۔ اب اگر آپ شامل ہو گئے مثال کے طور پر تو ثنا ابھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ثنا جو ہے وہ اس والی نماز کی ہو چکی ہے، یعنی آپ تو دیر سے شامل ہوئے، امام صاحب پڑھ چکے ہیں، جب آپ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں تو اس کو ثنا سے شروع کیجئے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس فارمیسی کی ڈگری ہوتی ہے، ہم کسی کمپنی کو دیتے ہیں، لائسنس وغیرہ ہوتا ہے اور ہمیں سروس بھی دینی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ڈگری دے دیں، سروس نہیں، اور اس کے وہ پیسے دیتے ہیں، سٹاف ان کے پاس موجود ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، عموماً یہ چیز اللیگل ہوتی ہے۔ جس کی ڈگری ہے، جس کا لائسنس ہے، وہی ورک کر سکتا ہے۔ اپنا لائسنس یا ڈگری کسی کو دے دینا، اب آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لائسنس یا ڈگری پہ کون نکما کام کر رہا ہے، کوئی صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کا مس یوز ہو رہا ہے یا پازیٹیو یوز ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو کرائے وغیرہ پر دینا یا صرف دے کر بغیر سروس پرووائڈ کیے اس کے پیسے لینا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سردی میں ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو پاؤں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا تیمم کر لیں یا باقی وضو کر کے پاؤں پہ صرف مسح کر لیں؟ حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اصل مذہب پر عمل ہو جائے، اصل حکم پر، جس کو عزیمت کہتے ہیں، اور تھوڑا سا کوئی آلٹرنیٹ چیز حاصل ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی سے پاؤں پہ سوجن آتی ہے، گرم پانی سے نہیں، تو پھر واجب ہے کہ گرم پانی استعمال کریں کم از کم پاؤں دھونے کے لیے، اور باقی وضو تو دھونا چونکہ اصل ہے اسی پر قائم رہیں گے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر ٹھنڈے موسم میں گرم پانی سے دھونے کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم صرف پاؤں پر مسح کر لیں تو سوجن آتی ہے کہ نہیں، تو صرف پھر مسح کریں گے۔ اور اگر یہ مسح ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرنے سے بھی سوجن آتی ہے تو کپڑا ڈال کر اس پر مسح کر لیا جائے، یعنی پاؤں پہ کپڑا ڈال دیں پھر اس پہ مسح کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ تیمم کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ باقی وضو کیا جا سکتا ہے اور اس کا متبادل موجود ہے، اس لیے یہ طریقہ اختیار کریں، بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی کا آپریشن سے بچہ پیدا ہوا، اب دوبارہ حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا ابارشن کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے گا کہ ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ اب جو حمل ہے وہ ماں اور یا بچے کے لیے مطلب تکلیف کا سبب بنے گا۔ تکلیف سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات تو موت کے معاملات ہو جاتے ہیں، شدید ترین تکلیف یا ماں کے فوت ہونے کا اندیشہ، اس طرح کی جب صورتیں ہیں، یا پھر ایسی صورتحال بن جائے کہ پتہ ہے کہ یہ ابارشن کروانا ہی لازم ہوگا کیونکہ آگے چل کے بچے کی گروتھ صحیح نہیں ہوگی کسی بہت ہی خرابی وجوہات کی بنا پر، تو 4 ماہ سے پہلے ابارشن ہو سکتا ہے، پھر کروا لے، لیکن 4 ماہ کے بعد صرف ماں کی موت کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ ابارشن ہو سکتا ہے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد، یعنی 4 ماہ میں بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے شرعی لحاظ سے، اس کے بعد جو ہے اس کو بغیر کسی شرعی وجہ کے ختم کروانا ایسا ہے جیسے کہ انسان کو قتل کر دینا۔ تو اس لیے 4 ماہ سے پہلے مختلف اعذار کی بنا پر ہو سکتا ہے، اور 4 ماہ کے بعد تو صرف جان کا خوف ہو ماں کی تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں احتیاط ہی کی جائے۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے مسجد کے امام صاحب کے بارے میں کچھ راز پتہ چلیں جو صرف مجھے ہی معلوم ہے، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ دیکھیں، وہ راز کس قسم کے ہیں، اور آپ کی ان کے لکھنے کا انداز تو یہی ہے کہ کوئی ناجائز کاموں میں ملوث ہوں گے امام صاحب جو ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور اب آپ کی طبیعت ان کے احترام، ان کی تعظیم کی طرف مائل نہیں ہو سکے گی، اس لیے آپ چپ چاپ وہاں سے نکل جائیں اور کہیں اور جا کے نماز پڑھیں۔ اب اس کو ظاہر کرنا ہے نہیں کرنا، دوسروں کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ معاملات ایسے ہیں کہ امام کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، مثلا آپ نے کوئی ناجائز چیز دیکھتے ہوئے دیکھا، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کوئی ناجائز چیز،
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ ان کی ذات کے خاص ساتھ ایک معاملہ ہے. اس کو عام کرنا، کسی کے بھی اس طرح کے پوشیدہ معاملے کو جو صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہو، لوگوں میں عام کر کے اس کے لیے بدنامی اور ذلت کا سبب بننا، یہ حرام اور گناہ ہوتا ہے. آپ پیار محبت سے ان کو منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے راز کو ظاہر کر دینا، جو کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو میدان محشر میں یاد رکھیے پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ بھی چاک کر سکتا ہے. تو اس لیے خوف زدہ رہنا چاہیے. اور اگر وہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اثرات دوسروں تک پہنچ رہے ہیں، امام صاحب کی تعظیم کی وجہ سے، ان کی عزت اور عظمت کی وجہ سے لوگ بول نہیں رہے اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اولاً ان کو پیار محبت سے منع کریں آپ تنہائی کے اندر. اور اگر وہ باز نہیں آتے اور یہ گناہ چلتا رہتا ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر کچھ جو ذی قدر لوگ ہیں، خاص طور پہ کمیٹی کے، ان پہ تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ امام کو روکیں. اگر امام صاحب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو قائم رکھیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کو پھر معزول کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو معزولی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ حرکات پھر آگے بھی جاری رکھیں گے پھر اس پہ سخت قدم بھی اٹھائے جا سکتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ہوں تو بیسٹ ہے. آفرز کی جاتی ہیں کہ آپ اگر زیادہ ایڈوانس رکھوا دیں گے تو پھر میں کرائے میں کمی کر دوں گا. تو یہ جو ایڈوانس رکھوایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں دو آراء ہیں. ایک ہمارے بڑے بزرگوں کی رائے ہیں جو ہم عصر میں ہیں زمانے کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رہن ہے. رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی کی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھنا. جیسے میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے قرض دیا، اب آپ میرا قرضہ دیں گے نہیں دیں گے اس کی کیا گارنٹی؟ تو آپ نے کہا میری گاڑی رکھ لیں، اگر اس ٹائم تک قرضہ نہ دوں تو ٹھیک، قرضہ دے دوں تو ٹھیک، ورنہ آپ اس کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیجئے گا. تو یہ جو گاڑی ہے یہ رہن کہلائے گی. اور رہن کے اوپر یہ رہن ہوتا ہے، یہ قرض کی حیثیت نہیں ہوتی، اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں بنتی، نہ رکھوانے والے کی نہ رکھنے والے کی. اگر فرض کر لیں پیسے کی شکل میں رکھوایا یا کوئی مال زکوٰۃ ہے، جیسے سونے کے زیور بھی رکھوا دیتے ہیں، اس پر نہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہ ان پر زکوٰۃ. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں جو ایڈوانس دیا جاتا ہے وہ ایک رہن کی صورت بنتی ہے، قرض کی بنتی نہیں. قرض کے اوپر نفع سود ہوتا ہے، رہن پہ تو نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ خود یعنی مالک آسانی دے رہا، آپ دیکھیں تو یہ کہ بھئی رہن رکھ دو تو میں آسانی دیتا ہوں. دوسری اس کی ایک حیثیت ہے قرض کی حیثیت، جو ہم اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں کہ رہن کو جو رکھتا ہے نا، جس کو مرتہن کہتے ہیں، جس کے پاس آپ اپنا رہن رکھواتے ہیں، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. حکم شرعی ہے کرے گا تو اس پر جب نفع لے گا تو وہ نفع سود ہوگا، نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے قرض دیا ایک طرح سے، اور قرض کے اوپر جب رہن ہے، رہن کے اوپر نفع لے گا تو وہ سود میں شمار ہوگا. لیکن یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ جو ایڈوانس دیا جاتا ہے مالک دکان یا مالک مکان اس کو باقاعدہ استعمال کرتا ہے، تو یہ قرض کی حیثیت ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے اتنا قرض دے دو گے تو میں تمہیں اتنی آسانی دوں گا، اگر قرض کم دو گے تو میں یہ کروں گا. اس طرح قرض کے اوپر یہ معاملات طے کرنا، یہ میرے خیال میں میری رائے کے مطابق بالکل مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فرض کر لیں چلیں رہن کی صورت غالب کر لیں، لیکن چونکہ قرض کا بھی احتمال ہے اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. آپ ایڈوانس رکھ سکتے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو بیس بنا کر اس پہ نفع حاصل کرنے کی نیت کرنا مالک کی یہ درست نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کوئی سامان ہے اس کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میری دکان ہے، میں نے اس حساب کیا 6 مہینے میں، سال شروع تھا 6 مہینے میں حساب کر کے ایڈوانس زکوٰۃ نکال دی. اب سال کے آخر کے اندر جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، 6 مہینے والی یا اب سال کے اینڈ میں؟ دیکھیں جب آپ نکالتے ہیں نا اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، وہ چاہے بڑھ چکی ہو چاہے گھٹ چکی ہو. اور قیمت آپ کے اطراف میں، آپ کے سٹی میں جو ہے، یا اگر سٹی میں کوئی مخصوص نہیں ہے تو اطراف میں جو علاقے ہیں وہاں پر قیمت کا اعتبار کریں. اب مثال کے طور پہ 6 مہینے میں جو آپ نے اس کی ایڈوانس زکوٰۃ نکالی وہ 5 لاکھ بنتی تھی، لیکن جب آپ نے آخر میں حساب کیا تو وہ 6 لاکھ بنی. تو اس کا مطلب 5 لاکھ آپ ادا کر چکے ہیں، 1 لاکھ اور ادا کر دیں. اور ایک فرض کر لیں کہ 5 لاکھ ادا کی اور بنی 4، تو 1 لاکھ چونکہ آپ نے زائد ادا کر دی ہے وہ اگلے سال میں آپ مائنس کر لیں، لکھ لیں اگلے سال 1 لاکھ کم دیں گے آپ. اور اگر 5 لاکھ بنی اور 5 لاکھ ہی آخر میں بنی، فرض کر لیں ایسا اتفاق ہوا، تو بس نہ لینا نہ دینا، ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. لیکن بس یہ شرط یاد رکھیے گا کہ سال کے شروع میں بھی نصاب ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر سامان ہو، اور سال کے اینڈ میں بھی نصاب کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہو. شروع آخر میں نصاب کمپلیٹ ہوتا ہے تو درمیان میں جو آپ زکوٰۃ کی نیت سے دیتے ہیں، ایڈوانس دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ شمار ہوتی ہے.
اب فرض کر لیں میں بالکل شرعی فقیر ہوں، ہے ہی نہیں کچھ، میں سارا سال ایڈوانس زکوٰۃ دیتا رہا اور سال کے آخر میں میرے پاس بہت سارا مال آ گیا، تو یہ جو میں پہلے دی یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ شروع میں سال کمپلیٹ نہیں تھا۔ ایسے ہی اگر سال شروع ہوا، زکوٰۃ کا نصاب میرے پاس ہے، میں ایڈوانس زکوٰۃ دیتا رہا، لیکن سال کے اینڈ میں خود شرعی فقیر ہو گیا، نصاب وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو جو درمیان میں دیا سب نفل ہو جائے گا، کیونکہ اینڈ میں نصاب مکمل نہیں رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈسپلے وغیرہ کسی کو کروایا، اس نے تصویر سے دیکھ کر سامان کو مطلب کہہ دیا ٹھیک ہے، ڈن کر لیا، قیمت مخصوص کر دی، اور ہم نے اب جیسے قیمت لینی ہے اور ڈیلیوری دینی ہے، لیکن بار بار اس کو میسیجز کر رہے ہیں، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا ہم اس کو کینسل کر کے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو اس کا کوئی عرف رائج ہے آپ کی مارکیٹ میں یا آن لائن ٹریڈنگ کے اندر اس طرح کا کہ 3 دن انتظار کرتے ہیں، 1 ہفتہ یا 15 دن، اس ٹائم پیریڈ کو گزار لیا جائے اور اس میں کانٹیکٹ کی کوشش کریں۔ اگر وہ یس کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو ٹھیک، پھر اسی کو دیں گے، اور اگر اس مدت کے اندر نہیں کرتا تو بس پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، وہ گویا کہ اس نے رجوع ہی نہیں کیا تو کیا کر سکتے ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ کوئی ایسا عرف رائج نہیں ہے، قائم نہیں ہے، تو بس پھر تھوڑا سا اتنا انتظار کہ حرج پیدا نہ ہو، یعنی آپ تکلیف میں نہ آئیں، وہ بھی نہیں لے رہا، کسی اور کو بھی نہ بیچیں۔ بعض اوقات تو اولڈ فیشن چیز ہو جاتی ہیں، پھر بکتی نہیں ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں پڑے پڑے، تو ایسی صورت میں جب آپ کو اس طرح کا کوئی خوف پیدا ہو تو پھر اس کو نظر انداز کر کے آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔